بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد، جنگ احد کی قسط نمبر 37 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مسلمانوں نے اپنے مقتولین کو کیسے دفن کیا تھا۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو دفن کرنے کا حکم دیا، اور ابن ہشام کی سیرت النبی میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت حمزہ کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، پھر آپ کا جنازہ پڑا اور 7 تکبیریں کہیں، پھر مقتولین کو لایا گیا اور وہ انہیں حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھنے، تو آپ نے ان کا اور آپ کا ان کے ساتھ جنازہ پڑھا، حتیٰ کہ آپ نے آپ کے 72 دفعہ نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس پر اہل علم، فقہ، مفسرین اور اہل حدیث قائم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مارکے کے شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہ احد میں اور نہ کسی اور مارکے میں۔ آپ شہداء کو مارکے کے کپڑوں میں غسل اور نماز کے بغیر دفن کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ گویا وہ متواتر وجوہ سے یقینی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور یہ جو روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت حمزہ پر 70 تکبیریں کہیں، درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو مارکا کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے، بس انہیں لوہا اور چمڑا اتارنے کے بعد ان میں کفن دیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ان کے دھائے دار چادر کا کفن دیا گیا تھا، اور جب وہ اسے آپ کے سر کی طرف کھینچتے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کی طرف کھینچتے تو آپ کا سر ننگا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر آپ کے سر پر ڈال دیا، اور آپ کی تکفین کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاؤں پر ہرمل ڈال دیا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک قبر میں حضرت عبداللہ بن ابیش اسدی کو دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ ان کے ماموں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا کہ حضرت عمر بن الجموع اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے سے خاص محبت رکھتے تھے۔ اس مارکا میں، جنگ احد میں، ان دونوں کو ایک قبر میں رکھو، اور حضرت خارجہ بن زیدہ اور حضرت سعد بن ربی کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت نعمان بن مالک اور عبد نبی الصحاص کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کی کارروائی میں شمولیت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے قبر کھودو اور وسیع کرو، اور 2 اور 3 آدمیوں کو ایک قبر میں رکھو۔ نیز فرماتے تھے کہ ان لوگوں میں سے جو قرآن کو زیادہ جمع کرنے والا ہے، اسے قبر میں اپنے حساب سے آگے رکھو۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اپنے مقتولین کو دفن کرنے کے لیے اٹھا کر مدینہ لے گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان مقتولین کو واپس لایا جائے، اور جہاں وہ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو وہیں دفن کیا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نمائندہ مدینہ کی طرف بھیجا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعلان کیا کہ مقتولین کو ان کے ٹھکانوں پر واپس لے جاؤ۔ پس اس نے دیکھا کہ وہ 100 سب کے دفن کر چکے ہیں، تو انہوں نے ایک کے سوا سب کو دفن کر چکے ہیں، تو انہیں واپس کر دیا، اسے میدان کارزار میں دفن کیا گیا۔ اور امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرا باپ احد میں شہید ہو گیا، تو میری بہنوں نے اپنے اونٹ کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا، اور کہنے لگی جا اور اس اونٹ پر اپنے باپ کو اٹھا کر لے آ، اور اسے نبی مسلمہ کے قبرستان میں دفن کر۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے مددگار اس کے پاس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ آپ احد میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دفن ہوگا، پس اسے اپنے صحاب کے ساتھ احد میں ہی دفن کیا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت جابر سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے والوں میں شامل تھا کہ اچانک میری پھپھی میرے باپ اور ماموں کو لے کر آئی۔ میں نے ان دونوں کو اونٹ پر برابر برابر کر کے سوار کیا تھا، پس وہ ان دونوں کے مدینہ لائی کہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کرے کہ اچانک ایک شخص منادی کرتے ہوئے ملا، اگر ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے مقتولین کو واپس لاؤ اور ان کے قتل ہونے کے مقامات پر انہیں دفن کرو۔ بس ہم ان دونوں کو واپس لے گئے اور جہاں وہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ہم نے انہیں وہیں دفن کر دیا۔ اس سے اہل علم نے میت کو اٹھا کر اس علاقے میں دفن کرنے کی تحریم پر استدلال کیا ہے جس میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ شہداء کو قیامت کے روز بغیر کسی تبدیلی کے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ دفن ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی مقتولین کو دیکھا تو فرمایا ان پر گواہ ہوں جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اللہ اسے قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا، اس کے زخم سے خون رواں ہوگا اور اس کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ہوگی، اور یہ عملاً واقعہ ہو چکا ہے جو اس نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مستحق ہے، وہ جو خواہش سے بات نہیں کرتے۔ ابو داؤد نسائی اور ترمذی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور خلافت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، اے جابر بن عبداللہ، قسم بخدا حضرت معاویہ کے اعمال نے تیرے باپ کو تلاش کیا ہے اور وہ نمایاں ہو گیا ہے۔ بس ایک پارٹی آپ کی طرف سے گئی اور میں بھی آپ کے پاس گیا تو میں نے آپ کو اسی حالت میں پایا جس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح بیکی نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ جب 40 سال بعد حضرت معاویہ نے احد کے مقتلین کے پاس چشمہ جاری کیا تو ہم نے ان کے پاس جا کر ان سے مدد طلب کی کہ پس ہم ان کے پاس آئے اور ہم نے انہیں نکالا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاؤں کو گدال لگی تو خون تیزی سے ظاہر ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ہم نے انہیں نکالا تو وہ یوں تھے گویا انہیں کل دفن کیا گیا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔